جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور ہر لمحے ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو رب العالمین بھی ان کی صفت بیان کر رہے ہیں، رب العالمین بھی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے بندے جب دعا مانگتے ہیں رب العالمین کے دربار میں جا کر، وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ جب مومن لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جب مومن لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب مومن لوگ تہجد پڑھتے ہیں، جب مومن لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پر ہی پر رکھ، ہمیں اس دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ اے رب ہم میں اتنی ہمت نہیں، ہم میں اتنا جذبہ نہیں، ہم نے دنیا میں جا کے اتنا کمایا نہیں کہ آج اپنے آپ کے دربار میں آ کر انعامات ہم لیں، ہم نے اتنا کمایا نہیں۔ لیکن مومن لوگ دنیا ہی میں دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے پر ہی پر رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ جب گوشت کو کوئلوں پہ رکھا جاتا ہے، جب کوئلوں کے اوپر اس کو رکھتے ہیں، جب وہ جلتے ہیں تو وہ اسی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ جب وہ جل جاتا ہے گوشت تو وہ ان کوئلوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ کیونکہ ہمیں بھی اس عذاب سے پر ہی پر رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور یہ رہنے اور ٹھہرنے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ ہم بھی رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں بھی عذاب جہنم سے نجات دے، ہمیں بھی قبر کے عذاب سے نجات دے۔ اگر ایک مومن اپنی ان لمحے کو اپنی زندگی میں یاد رکھے کہ مجھے کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو ایک انسان یہ بھی یاد رکھے کہ ہر کوئی انسان اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ وہ اپنی اپنی جگہ ہر کوئی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کا خاندان خود نماز پڑھنے والا ہو، گھر کا خاندان خود تہجد پڑھنے والا ہو، گھر کا خاندان خود نماز اور اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، کل قیامت کے دن کل ایسا نہ ہو کہ جب رب العالمین اس کو جنت میں بھیج دے، پیچھے سے بلانے والا بلائے کہ اے رب العالمین آج تو انصاف کا دن ہے، مجھے بھی انصاف چاہیے۔ وہ کوئی بلانے والا کوئی گاؤں کا نہ ہوگا، کوئی باہر کا نہ ہوگا، بلانے والے اپنے بچے ہوں گے، بلانے والے اپنی بیوی ہوگی، کہیں گے یا اے رب تو خود تو نماز پڑھنے جاتا تھا، خود تو عبادت کرتا تھا، خود تو اللہ کو یاد کرتا تھا، لیکن دنیا میں اس نے مجھے کبھی حکم نہیں دیا کہ تو بھی اٹھ کے نماز پڑھ، اس نے دنیا میں مجھے یہ کبھی نہ کہا کہ تو بھی روزے رکھ۔ کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم میں یہ کوتاہی ہے تو ہم اپنے آپ سے ابھی سے محاسبہ کر لیں، کہیں ہم میں یہ کمی نہ پا جائے، کہیں کل ہم اللہ کے دربار میں جا کے رسوا نہ ہونا پڑے۔ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ کے مومن بندے جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ سے عذاب سے پری پر رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور یہ ٹھہرنے اور رکنے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک دعا سکھلاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے صحابہ ہر وقت تم اس دعا کو پڑھا کرو تاکہ رب العالمین آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا دے، تاکہ آپ کو رب العالمین موت کی اس سختی سے بچا دے۔ اگر ہم اپنے ذہنوں میں
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، جب میں آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو میرے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے، مجھے اللہ کا ڈر